السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، اپنا آج کا ولاگ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں وہ بریک فاسٹ سے، اور یہاں پر ناشتے میں اپنے لیے بنا رہی تھی اوملیٹ۔ تو یہ کافی اچھا بن جاتا ہے، اس میں کافی زیادہ اچھا ہمیں پروٹین بھی مل جاتا ہے اور اس میں ہیلدی فیٹس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ والا بریک فاسٹ کافی اچھا ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں، کافی زیادہ ہیلدی آپشنس میں آتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی میں نے ویجیز ایڈ کر دی تھی، جیسے کہ پیاز اور شملہ مرچ، اور ساتھ ہی میں نے اس میں اولیوس ایڈ کر دیے تھے۔ اولیوس ایڈ کرنے سے اس کا فلیور کافی اچھا آ جاتا ہے، اور بس یہ کہ ایگس کو نا ڈفرینٹ طرح سے ڈیلی بیسس پہ کھانا ہی چاہیے، کیونکہ ایگس میں اتنا زیادہ پروٹین ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیلی بیسس میں نا بریک فاسٹ میں کچھ اور لیں یا نہ لیں، لیکن آپ پروٹین ایڈ کریں اپنی ڈائٹ میں، جس میں دودھ میں بھی پروٹین ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں چکن سے بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ والی جو ڈائٹ ہوتی ہے نا، یہ کافی اچھی ہوتی ہے آپ کی اسکن کے لیے اور آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے۔ تو یہاں پہ بس تھوڑے سے اسپائسیز پہ میں نے اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیے تھے اور ریڈ چلی پیپر ایڈ کر دیا تھا، اور بس یہ دونوں چیزیں میں نے ایڈ کر دی تھی۔ اور جب بھی میں آئل یوز کرتی ہوں نا، میں کبھی بھی دوسرا آئل یوز نہیں کرتی، جیسے مطلب ڈالٹا گھی جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ میں اتنی زیادہ کوکنگ نہیں کرتی، تو اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ مطلب کہ جو بھی ہمارے گھر میں نارمل کوکنگ آئل آتے ہیں نا، وہ میں یوز نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں بریک فاسٹ میں یا تو میں دیسی گھی سے اپنا ناشتہ بناتی ہوں، یا پھر میں اس اولیو آئل کا یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ دونوں ہی کافی ہیلدی آپشنز ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ آج کل ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے اور اتنا تو ہم نے کچھ ہیلدی کھانا نہیں ہوتا، تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے جو میرا ڈے کا فرسٹ میل ہے اس میں مجھے کافی زیادہ اچھے ہیلدی والے ساری پروٹینس بھی مل جائیں، تو اس لیے میں سارا ہیلدی ایٹنگ کرتی ہوں نا بریک فاسٹ میں۔ اور ساتھ ہی میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تھی، اور چائے میں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتی ہوتی ہوں، کیونکہ اس سے جو اس کی کیلوریز ہوتی ہیں نا کافی زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو بس آج کل ساتھ ساتھ لائف اسٹائل چینجنگ ہیبٹس بھی ہیں اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی صبح کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ اور آلموسٹ سب کی یہی روٹین ہوتی ہوگی بریک فاسٹ کی، کیونکہ ہر گھر میں سیم روٹین ہوتی ہے ناشتہ بنانے کی، کہ ناشتے میں کیا کھانا ہے کیونکہ سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا صبح، یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج کرنا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کھانا ہے۔ اور جو سب سے مزے کا میل ہوتا ہے نا، وہ بھی بریک فاسٹ ہوتا ہے، اور میرا جو سب سے زیادہ فیوریٹ میل ہے وہ بریک فاسٹ ہے۔ اور کیونکہ مجھے بریک فاسٹ کرنا اتنا پسند ہے، مجھے سارا دن یہ ہوتا ہے کہ مجھے بس بریک فاسٹ اچھا مل جائے، تو باقی سارا دن اچھا گزار لوں گی۔ اچھا خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اپنی سسٹر کی طرف بھی جانا تھا، اور یہ ولاگس میں نے کافی زیادہ کلپس میں بنایا ہے، کیونکہ یہ کافی ڈیز کا ولاگ ہے، تو اس کو میں نے کمبائن کیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے گا، اور اس میں روٹین بھی ہوگی، آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ میری کیا روٹین ہوتی ہے۔ جب سے میں اسٹڈی سے فارغ ہوئی ہوں نا، گھر میں ہوتی ہوں، تو میری آلموسٹ یہی روٹین ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز وغیرہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں۔ نماز تو آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے، آپ کو کبھی بھی اسکپ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کس طرح سے اپنے آپ سے انکنڈیشنلی لو کر سکتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنی لو سیلف کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے جو ریزنس ہوتی ہیں، اگر آپ اپنی لائف کو بہت ہی زیادہ نیگیٹو لے کے چلتے ہو نا، تو آپ کے پاس کوئی بھی زندگی مطلب گزارنے کا کوئی بھی آپ کے پاس کنسیپٹ نہیں رہتا۔ آپ کے پاس لائف میں اتنے اچھے اچھے چارمز آتے ہیں، آپ وہ ساری چیزیں انجوائے نہیں کرتے۔ اور جو انسان مطلب جو سیلف انجوائمنٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے نا، اپنے آپ سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں۔ اپنی ڈائٹ کیسے اچھی کریں؟ آپ وہ چیزیں کھائیں جو بالکل بھی انہیلدی نہیں ہیں، آپ ہیلدی ایٹنگ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو مینٹلی ہیلتھ ہے وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ڈسٹرب نہیں نا ہو رہی، کسی بھی وجہ سے آپ کی مینٹلی ہیلتھ تو نہیں نا ڈسٹرب ہو رہی، کیونکہ آپ خراب وہاں پہ ہوتے ہیں جب آپ کی مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ایشوز کیا چل رہے ہیں، اور ان کی جو مینٹلی ہیلتھ ہے وہ کیوں خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس بات پہ عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے انکنڈیشنلی لو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے اپنا بے انتہا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی ہیئرس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں نا، وہ بھی آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی اپنی کیئر نہیں کرتے، ان کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہوتا، تو پھر لوگ ایسے لوگوں کو زیادہ مس یوز کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگوں کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے، ان کا مس یوز کیا جاتا ہے، کہ مطلب ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ پہ رحم کرنا چاہیے، اپنے آپ
سب سے پہلے اگر بھلائی کرنی چاہیے نا وہ اپنے آپ سے کرنی چاہیے. میں کہنے لگی تھی بھولائی مطلب اگر سب سے پہلے بھلائی کرنی چاہیے نا تو اپنے آپ سے کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ویسے تو ہم سب انسان ہیں, ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سیڈ بھی ہو جاتے ہو یا کبھی کبھی آپ اپنے آپ سے اکتا بھی جاتے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کوئٹ کر دینا ہے. بس آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہماری تو لائف ہی ختم ہو گیا, اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو پریورٹی دینی ہے. آپ نے سب سے پہلے جو پریورٹی رکھنی ہے نا وہ آپ نے اپنے بارے میں رکھنی ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں بالکل بھی لوگوں کے بارے میں نہیں رکھنی کہ یہ فلاں بندہ میرے بارے میں کیا کہے گا, یہ فلاں میرے بارے میں کیا کہے گا. آپ نے بس اپنی ذات پہ دھیان دینا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے, اور آپ نے اپنے آپ سے بے انتہا محبت کرنی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں فیل کرنا کہ ہم مطلب اگر آپ کو کسی کی محبت کی ضرورت بھی ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پیرنٹس کی محبت کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کم پیار کر رہے ہیں, ہمارے باقی سبلنگ سے زیادہ کر رہے ہیں. آپ نے یہ چیز بھی اپنے اندر نہیں لے کے آنی. آپ نے اپنے آپ سے خود محبت کرنا اسٹارٹ کرنی ہے, اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کتنا اچھا اور کتنا بہتر فیل کرتے ہو. تو یہاں پہ نا یہ نا ہم نے جانا تھا آج اپنی سسٹر کی طرف, تو ان کے نیو بورن بیبی میری سسٹر کی طرف ہوا تھا. الحمدللہ ماشاء اللہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے. تو ہم نے اس کے لیے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چھلا لے کے جانا ہے. تو آپ لوگوں کا نہیں مجھے پتا آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہو. تو یہاں پہ میں ڈریس ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ میں کون سا پہنوں. پھر میں نے ڈیسائیڈ کر کے یہ والا ڈریس پہن لیا, اور یہ والا ڈریس مجھے اچھا نہیں لگا. پھر میں نے کہا میں یہ چینج کر لیتی ہوں. اور ایک اور ڈریس میں نے لائم لائٹ سے لیا تھا, مجھے کافی زیادہ وہ والا ڈریس اچھا لگتا ہے. آئی تھنک میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی وہ پہنا ہوگا. اور یہ والا ڈریس مجھے اتنا پسند تھا. یہ میں نے سنگل شرٹ لی تھی اور ساتھ میں نے اس کے کرتا لے لیا تھا. اور بس یہ بینگل اسٹینڈ رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں سے نا بینگلس بہت اچھے میچ ہو جاتی ہیں. تو وہ والا ڈریس مجھے پسند نہیں آیا تھا, پھر میں نے چینج کر کے یہ والا ڈریس پہن لیا. اور یہاں پہ نا ہماری جو مطلب ہماری پوری فیملی جا رہی تھی, تو ہم لوگوں نے 2 گاڑیاں تیار کر لی تھی. ایک میں ہم تھے اور ایک میں میری ماما تھی اور باقی لوگ تھے. تو ہم دونوں گاڑیاں لے کے جا رہے تھے. آج تو ساری فیملی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت پہ انوائٹ کیا ہوا تھا. تو ہم نے سارا ان کا چیلا وغیرہ تیار کیا جس میں ڈریسز تھے اور یہ چیزیں تھیں. تو ساتھ ہی میں جب ہم ان کے گھر گئے, انہوں نے ہمیں ریفریشمنٹ میں یہ کولڈ ڈرنکس تھی, بسکٹس تھے, اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کھانا اتنا ہیوی تھا. تو پھر انہوں نے لائٹ سی یہ اسنیکس کے لیے یہ والی چیزیں رکھ دی ریفریشمنٹ میں ہمارے آگے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا اچھا, اور پھر یہ سینڈوچز بھی تھے جو میں آپ کو دکھانے ہی بھول گئی. تو یہ میں نے پورا ایسے ہی اٹھا لیا, میں نے کہا میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے, مجھے دے دیں اور پھر یہاں پہ ماما ساری چیزیں دکھا رہی تھی جو ماما لے کے گئی ہوئی تھیں, کیونکہ جو نانیاں ہوتی ہیں نا, نانیاں ایسی چیزیں بنا کے لے کے جاتی ہوتی ہیں. خیر ہماری تو نانو تھی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو کبھی نانو دیکھی نہیں ہے تو یہ جو میری ماما نے ساری چیزیں بیبی کی شاپنگ کی تھی, کافی زیادہ اس کے ڈریسز تھے. پھر میری سسٹر کے لیے ہم نے کافی زیادہ ڈریسز لیے تھے, ساتھ میں اس کے لیے گولڈ کے ایئر رنگس بھی لیے تھے. اور جو میں نے بنگا خالہ بیبی کو جو میں نے گفٹ دیا تھا نا, اس میں نے کیا لیا تھا, اس میں نے ایک باسکٹ بنائی تھی جس میں میں نے ساری چیزیں رکھتی تھی. اس کی کارس, اس کی اسپورٹ کارس تھی, اس کے لیے میں نے سلنٹیز, لیس, بسکٹس اور اس طرح کی چیزیں رکھتی تھی. وہ ایسی چیزیں کھا تو نہیں سکتا, لیکن اس کی بہنیں بھی ہیں نا, تو میں نے سوچا تھا وہ لوگ کھا لیں گی. اور یہاں پہ یہ جو ایئر رنگس تھے, یہ کچھ اس طرح کے ڈیزائن کے ایئر رنگس تھے, تو سب کو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. اور یہ میں ہی سلیکٹ کر کے لے کے آئی تھی. اور مطلب یہ کہ میں جب چھوٹی تھی نا, تب سے ماما نے مجھے اتنا انڈیپینڈنٹ کیا ہوا تھا کہ ماما مجھے پیسے دیتی ہیں, یہ لے آؤ, اور میرے ساتھ کوئی برا بھی نہیں ہوتا. اور میں اتنی اتھینٹک چیزیں لے آتی ہوں نا, ماما نے مجھے بھیجا کہ جاؤ تم جا کے یہ لے آؤ. مطلب یہ کہ ماما کو میری پسند کی چیزیں اتنی پسند ہے. اور پھر میں جا کے یہ چیزیں لے کے آئی تھی, ایئر رنگس. اور یہ کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں نا, گرلس کو پیرنٹس بالکل بھی اتنا زیادہ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے کہ نہیں بھی آپ لوگ نہیں جا سکتی, آپ لوگوں نے نہیں لے کے آنا, ہم لے کے آئیں گے. اور ہمارے گھر میں یہ سین ہے, میری ماما نے مجھے اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ کر دیا نا کہ میں نے کچھ بھی لینا ہوتا ہے نا, ماما کہتی ہے نہیں اپنے کام خود کرنا ہے. تو ہمارے گھر میں یہی سین ہے, جو جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں میں لے کے آئی تھی, لائم لائٹ اور ایتھنک, اور پتہ نہیں کہاں سے میں نے شاپنگ کی. بیبی کی شاپنگ میں منی مائنر سے اور پتہ نہیں کہاں سے کی. اور میں نا کبھی مذاق کرتی ہوتی ہوں کہ میں نے تم لوگوں کو اتنی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے شاپنگ کر کے ساری چیزیں. اب میں تھک گئی ہوں, اب آپ لوگ اپنے کام خود کیا کرو, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان ٹائٹ بھی فیل کرتا ہے یہ سارے کام کر کے. لیکن کیونکہ میری پسند کی جو چیزیں ہیں نا, انہیں اتنی پسند آتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے کچھ بھی لینا ہے نا, تمہاری پسند کا ہی لینا ہے, تم بھی لے کے آؤ. تو یہ والے ڈریسز لائم لائٹ سے لیے تھے, اور کافی اچھے تھے. سمر کے ڈریسز ہیں یہ سارے. اور یہ کیونکہ اس ٹائم نا ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا. اور یہاں پہ میرے ہاتھوں میں کیا کھجلیاں ہو رہی ہیں
اور ویسے نا مجھ سے ایسی چیزیں دکھائی نہیں جاتی بچوں کی، کیونکہ مجھے نا زیادہ مزہ آتا ہے اپنی چیزیں دکھانے کا۔ اور پھر یہاں پہ کھانا تھا، کھانے میں کوئی اتنا مزے کا سیلیڈ تھا، کباب شباب تھے اور مٹن تھا، اور اس طرح پلاؤ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اتنا مزے کا کھانا تھا، کھانا سب سے زیادہ مزے کا تھا۔ جو مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا تھا، کیونکہ میں تو ایک کھانا پھاڑ نہیں تھی اور میں اسپیشل کھانے کے لیے آئی تھی، تو میں نے تو سب سے زیادہ انجوائے بھی کھانے میں کیا۔ لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں نا، جب آپ زیادہ شوق سے آتے ہو کہ ہم نے یہ بھی کھانا ہے، ہم نے وہ بھی کھانا ہے، لیکن اس دن آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اور جب سارا کھانا آیا نا، تو میں نے کہا آج تو میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہے، میں نے اتنا کھا لینا۔ اور جب میرے سامنے آیا، میں نے جتنی پلیٹ لی تھی میرے سے وہ بھی کھائی نہیں گئی۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے سین ہوتا ہے، جس دن مجھے زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے نا، اس دن میں نے ہمیشہ کم کھانا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اور اپنے آپ سے اپنے بے انتہا محبت کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا سبق ہے آج کی ویڈیو میں، ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، عمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔